جنوں انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور انہیں اپنی شریعت کا مکلف ٹھہرایا جو بذریعہ انبیاء علیہ السلام نازل کی۔ شریعت پر عمل کرنا ہی دراصل انسان کا امتحان ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز سے نوازا۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اسی لیے سب سے اونچا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور علم و شریعت سے نوازا۔ کسی کے علم کا محض زیادہ ہونا اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ علم و وحی کے لیے بہت ساری شرائط ہیں جن کا صاحب علم میں پایا جانا ضروری ہے۔ آسمانوں پر بے شمار فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے۔ زمین پر جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اس کا علم 1 سال پہلے لیلۃ القدر کو فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ انہیں وہ کچھ معلوم ہوتا ہے جس تک انسان کی پہنچ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا اور اس کی عبادت کرتا ہے، اور اونچے مقام پر فائز ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرتا ہے اور شریعت کا تمام علوم سے افضل ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی یا جہالت کی بنا پر علم شریعت پر علم کو ترجیح دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اپنی طرف سے تفسیر کرتے ہوئے زمین و آسمان کے ملا دیتے ہیں، اور حضرت خضر کے علم کو باطنی یا علم کا نام دے کر علم شریعت سے افضل قرار دیتے ہیں، پھر اسی میں غلو کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کو سمندروں کا مالک سمجھتے ہیں اور اس کی حیات ابدی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ شرک کے پھیلنے کا باعث بن رہا ہے۔ بعض توہم پرست جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی بجائے حضرت خضر علیہ السلام کا نام لے کر ان سے مدد مانگتے ہیں۔ کشتی میں سفر کے دوران خضر کے نام کی رو نیاز پیش کرتے ہیں، حالانکہ مشرکین مکہ بھی جب کشتی میں سوار ہوتے تھے تو اپنے بزرگوں اور معبودوں کو بھول جاتے تھے، مگر افسوس آج کے بہت سارے مسلمان کشتی میں سوار ہو کر بھی اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے۔ قرآن مجید میں بیان کردہ واقعہ حضرت خضر سے ایسے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اسی سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت خضر علیہ السلام کی فضیلت ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بیان کیا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے تو اس کو نہیں جانتا، اور تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، میں اس کو نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا کیا تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل تھے۔ بعض لوگوں نے صراحت کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے افضل تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کے علم سے افضل تھا، جیسا کہ علامہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ اس میں ایک پہلو ہے کہ کسی افضل آدمی کا اپنے سے کمتر کے لیے تواضع کرنا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا شک و شبہ حضرت خضر علیہ السلام سے افضل تھے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے میں کوئی ایسی دلیل نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے افضل تھے، کیونکہ بعض دفعہ ایک فاضل دوسرے فاضل سے علم اضافہ کرتا ہے، اور بعض دفعہ ایک فاضل اپنے سے کم مرتبے سے علم اضافہ کرتا ہے، خصوصاً جب ان میں سے کسی کے پاس ایسا علم ہو جو دوسرے کے پاس نہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم احکام و شریعت اور ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنے کا علم تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کچھ علم غیب اور چھپی ہوئی چیزوں کا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا انسانوں کو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ علم تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو عطا فرماتے ہیں اور وہ تقدیر کائنات میں نفاذ کرتے ہیں۔ اسی بنا پر لوگوں کی ایک جماعت حضرت خضر علیہ السلام کو انسانوں میں سے نہیں بلکہ ملائکہ میں شمار کرتی ہے۔